قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت ان یہودیوں کے غلط عقائد اور دعووں کی وضاحت کرتی ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ جنت صرف ان کے لیے ہے اور وہ اللہ کے چہیتے ہیں۔ ان کے دعوے کے مطابق آخرت میں ان کے لیے نجات ہے اور انہیں عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو چیلنج کیا اور فرمایا کہ اگر وہ سچے ہیں تو موت کی تمنا کریں، کیونکہ جو شخص اللہ کی رضا کا دعویٰ کرے اور نیک ہو وہ آخرت کی آرزو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بنی اسرائیل کے دعووں کو چیلنج کرتے ہیں۔ آخرت کا دعویٰ بنی اسرائیل کا دعوی تھا کہ جنت اور آخرت میں صرف ان کے لیے نجات ہے اور وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ موت کی تمنا اللہ نے انہیں سے کہا کہ اگر ان کا دعوی سچ ہے تو وہ موت کی تمنا کریں، کیونکہ اللہ سے ملنے کی آرزو کرنے والے موت سے نہیں ڈرتے۔ منافقت کا پردہ فاش اللہ نے ان کے دل کی حالت کو بے نقاب کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا دعوی جھوٹا ہے اور اس وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ ایمان کی حقیقت اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سچا ایمان انسان کو آخرت کے لیے تیار کرتا ہے اور دنیا کی خواہشات سے دور کر دیتا ہے۔ آخرت کا تصور یہ آیت ہمیں آخرت کی حقیقت کی طرف راغب کرتی ہے اور اس پر ایمان کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ سچے ایمان کا تقاضا سچا ایمان رکھنے والا آخرت کی تمنا رکھتا ہے اور موت سے نہیں گھبراتا۔ جھوٹے دعوے کی مذمت اللہ نے جھوٹے دعووں اور منافقت کو بے نقاب کیا ہے۔ اللہ کی حکمت اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے اور ہر دعوے کی حقیقت کو جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کا آخرت کے متعلق جھوٹا دعویٰ، موت کی تمنا کا چیلنج، منافقت کا پردہ فاش ہونا، سچے ایمان اور جھوٹے دعوے میں فرق، اللہ کی جانب سے دلوں کے حال کا علم۔ امتحان کی تیاری کا دعویٰ۔ جیسے ایک طالب علم یہ دعویٰ کرے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوگا مگر پڑھائی نہ کرے، اور جب اسے امتحان کا سامنا ہو تو وہ خوفزدہ ہو جائے۔ بنی اسرائیل نے بھی آخرت میں کامیابی کا دعویٰ کیا مگر اس کے لیے تیار نہ تھے۔ دوست سے جھوٹا وعدہ۔ جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے وعدہ کرے کہ وہ اس کے ساتھ رہے گا مگر اصل میں اس کی نیت ٹھیک نہ ہو، بنی اسرائیل نے بھی اللہ سے جھوٹا دعوی کیا۔ بیماری سے نہ ڈرنے کا دعویٰ۔ جیسے کوئی شخص دعویٰ کرے کہ وہ بیماری سے نہیں ڈرتا مگر جب بیماری آئے تو خوفزدہ ہو جائے، بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا کہ وہ موت کی آرزو نہ کر سکے۔ دینی تعلیمات کا دعویٰ۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اسے دین پر کامل یقین ہے مگر عمل میں کمی ہو، بنی اسرائیل بھی آخرت کے دعوے میں مخلص نہ تھے۔ کاروبار میں کامیابی کا جھوٹا دعویٰ۔ جیسے کوئی شخص اپنے کاروبار میں کامیابی کا دعویٰ کرے مگر محنت نہ کرے، بنی اسرائیل نے بھی جنت کا دعویٰ کیا مگر عمل سے دور رہے۔ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ ایمان کے دعوے تو کرتے ہیں مگر ان کے اعمال ان کے دعووں کی تصدیق نہیں کرتے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے دعوے کو عمل سے ثابت کرنا چاہیے اور آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر ہم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں موت اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایمان کے ساتھ آخرت کی تیاری ضروری ہے۔ جھوٹے دعوے اور منافقت سے بچیں۔ اللہ ہر دل کے حال سے واقف ہے، اس لیے سچے بنیں۔ موت اور آخرت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور دنیاوی محبت میں نہ الجھیں۔
یا اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا اور ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دے۔ آمین۔ اے اللہ ہمیں جھوٹے دعووں اور منافقت سے محفوظ رکھ اور ہمارا ایمان اچا اور خالص بنا۔ آمین۔ یا رب العالمین ہمیں موت کا سامنا ایمان اور تیاری کے ساتھ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں دنیا کی محبت میں غافل نہ کر۔ آمین۔